ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا اصلی دشمن کون ہے؟ ڈونالڈ ٹرمپ کے لیے کیوں بنے ہتھیار؟ ایران میں کیا ہے مقصد؟ نیوز 18 کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں آپ کے ساتھ مدثر میر۔ ایران میں مظاہروں کی آگ اب پورے ملک میں پھیل چکی ہے۔ تہران سے لے کر دیہاتیوں اور قصبوں تک موجودہ حکومت کے خلاف غم و غصہ ہے۔ ایران میں مظاہروں نے اب پرتشدد شکل اختیار کر لی ہے۔ 12 دنوں کے احتجاج میں 45 مظاہرین جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ تہران سے اصفہان، مشہد اور چھوٹے شہروں تک سڑکیں مظاہرین سے بھری ہوئی ہے۔ حکومت نے انٹرنیٹ سروس مکمل طور پر بند کر رکھی ہے، لیکن احتجاج روکنے کے بجائے اس میں شدت آتی جا رہی ہے۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اس افراتفری کے پیچھے کون ہے؟ کیا مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف یہ بے ساختہ تحریک ہائی جیک ہو گئی ہے؟ پچھلے کچھ دنوں سے ایران کا احتجاج پرسکون تھا، لیکن وہ اچانک پرتشدد کیسے ہو گیا؟ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا اصلی دشمن کون ہے؟ کون اپنی پوزیشن متزلزل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اگر آپ براہ راست دیکھیں تو آپ کو امریکہ اس کے پیچھے محرک کے طور پر نظر آئے گا۔ ایران میں مظاہرے مہنگائی اور خراب معیشت کی وجہ سے شروع ہوئے تھے، لیکن اب امریکہ بھی دلچسپی لے رہا ہے۔ یہ خامنائی کی حکومت کا تختہ الٹنے کا ایک موقع دیکھ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو اس کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار مل گیا ہے۔ ایران کے جلائے وطن ولی عہد شہزادہ رضا پہلوی اس تحریک کو ہوا دے رہے ہیں۔ کیا ٹرمپ جلائے وطن رضا کو پیادے کے طور پر استعمال کر رہا ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے کہنے پر کام کر رہے ہیں اور ٹرمپ کے لیے ہتھیار کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈونالڈ ٹرمپ اسے خامنائی کی طاقت کا تختہ الٹنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رضا پہلوی اور ٹرمپ کے درمیان آئندہ ہفتے ملاقات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ دونوں ایران کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ خامنائی ٹرمپ کے لیے ایک بڑا درد سر بنے ہوئے ہیں اور امریکہ ایک عرصے سے ایران میں ان کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران میں تشدد کیسے ہوا؟ در حقیقت ایران میں مظاہروں کا آغاز 28 دسمبر 2025 کو تہران کے بازاروں میں ہوا۔ ایران کی کرنسی ریال کی قدر ریکارڈ کم ترین سطح پر آ گئی، مہنگائی 25% سے زائد تک پہنچ گئی اور نوجوانوں میں بے روزگاری 25% ہے۔ ان عوامل نے احتجاج کو جنم دیا۔ شروع میں یہ معاشی بے چینی تھی، لیکن جلد ہی سیاسی ہو گئی۔ کئی جگہوں پر رضا پہلوی کی حمایت میں جاوید شاہ اور پہلوی لوٹ آئیں گے کے نعرے سنائی دے رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ رضا پہلوی ہے جس نے تحریک کو ہائی جیک کر کے اس کا رخ موڑ دیا ہے۔ کون ہے رضا پہلوی؟ رضا پہلوی شاہ محمد رضا پہلوی کے بیٹے ہیں، جنہیں 1979 کے اسلامی انقلاب میں معزول کر دیا گیا تھا۔ وہ ایران سے جلا وطن تھے اور اس وقت امریکہ میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے حال ہی میں ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں مظاہرین کو سڑکوں پر آنے کے لیے اکسایا گیا۔ جمعرات کی شب ایران بھر میں اس کا اثر محسوس کیا گیا۔ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، جس سے سیکیورٹی فورسز کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ایک طرف وہ لوگوں کو خامنائی کی حکومت کے خلاف بھڑکا رہے ہیں تو دوسری طرف ٹرمپ کی تعریفیں گا رہا ہے۔ اس لیے ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر پرامن مظاہروں کے خلاف تشدد ہوا تو امریکہ ایران پر حملہ کر دے گا۔ رضا ٹرمپ کا ہتھیار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا رضا واقعی ٹرمپ کا ہتھیار ہے؟ ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ رضا ٹرمپ کے کہنے پر کام کر رہا ہے۔ ٹرمپ ایران میں حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ ایسے میں رضا ٹرمپ کے لیے ایک پیادہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رضا ایک اندرونی طور پر کام کر رہا ہے۔ اگلے ہفتے رضا اور ٹرمپ ملاقات کریں گے۔ ٹرمپ کا ہدف حکومت کی تبدیلی ہے اور رضا کا ہدف ایران واپس جانا ہے۔ تاہم اس ملاقات کے بعد ہی یہ تصور واضح ہو سکے گی کہ رضا اور ٹرمپ ایران میں کیا تیار کر رہے ہیں اور کیا وہ خامنائی کے اقتدار کا تختہ الٹ سکیں گے۔ تاہم ایرانی حکومت اسے غیر ملکی سازش قرار دے رہی ہے۔ رضا پہلوی نے احتجاجیوں سے سڑکوں پر اترنے کی اپیل بھی کی ہے۔